بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری آواز آپ تک آسانی سے صاف پہنچ رہی ہوگی۔ تو اگر کسی کی آواز کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ گروپ ایڈمن کو بتائے، ان کو میسج کر دے، وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو ہم نے سیکھا، جو آگے سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، دماغ میں سے محفوظ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر کلاس کا لاسٹ ریویژن بھی کرتے ہیں اور کوئز بھی حل کرتے ہیں۔ تو پہلے کوئز حل کر لیتے ہیں کہ کوئز جو پچھلے بار آپ بھائی بہنوں نے ہم تک پہنچائے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کریں۔ کہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی ہاں، وہ جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ صحیح مسلم کی کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کے تقاضے، اس کے معنی، جو شرطیں جو آگے ہم نے بیان کی تھی، اگر وہ پورا کر لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں سے کوئی چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو پھر وہ کتنے بھی کلمے پڑھ لے، کتنے بھی ورد کر لے، پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے جو ہم نے پہلے آگے بتائیں گے انشاءاللہ اسی میں، اور جس طرح وہ 7 شرطیں جو بھی انشاءاللہ آگے تفصیل میں بتائیں گے کہ جب وہ پورے کرے گا تو ہی جائے گا، ورنہ پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی ہے؟ جی، پہلے والے میں سوال میں، دوسرا سوال اسی میں، بالکل نہیں۔ لا الہ الا اللہ اقرار بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے، تبھی پھر ہم اس کا تقاضے بھی پورا کریں گے اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کیا کہا؟ کہ وہی آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی زمین خالی ہے اور اس کا میٹھا پانی ہے، کہ کہے کہ اپنی امت کو کہ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، اور پھر وہ جنت میں چلے جائے۔ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اور بھی آتے ہیں۔ تو ایک کوئی اگر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے تو اس کے لیے بھی جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے بھی ایک جھاڑ لگ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھائی بہن، ہمارے کل ایک پروگرام ہوا تھا جنت کے بارے میں کہ جنت کی نعمتوں میں، تو اگر وہ سن لے کہ جنت کی نعمتیں کتنی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور مزہ آئے گا۔ کل ہماری ایک سیشن ہوا تھا بچوں کے ساتھ، شاید گروپ ایڈمن اس کو آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے، تو آپ دیکھ لیں، بہت مزہ آئے گا سننے میں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، یہ معنی ہم بچپن سے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی معبود نہیں برحق سوائے اللہ کے، یعنی ہر کسی کا انکار کرنا اور الا اللہ کا اقرار کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں، جو 7 شرطیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جو شرطیں ہیں، جب شرطوں کو ہم نے جب پتہ کیا کہ 7 شرطیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی جب اس کے بارے میں پڑھا تفصیل سے الحمدللہ، پھر بھی میں ایک شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا علم جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، جو قرآن مجید کی ہم نے آیت بھی بتائی تھی۔ اسی طرح دوسری شرط یہ تھی کہ اس لا الہ الا اللہ پر دل سے پوری طرح یقین رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنیں، وہ آج بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ تھا کہ اس کلمے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورا کرنا، یعنی اس کے معنی پر عمل پیرا ہونا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ اس کلمے کو بغیر کسی تکبر کے قبول کرنا۔ اور پانچواں شرط یہ تھی کہ اس کلمے پر مخلص ہو کر چلنا۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ اس کلمے کو سچے دل سے اور گہرائی سے ماننا، جاننا۔ ساتویں شرط یہ تھی کہ اس کلمے کی بنیاد پر محبت اور دوستی دشمنی۔ تو یہ تھی لا الہ الا اللہ کی شرطیں، لا الہ الا اللہ کی جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ چھٹا سوال یہ تھا کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکوع، نظر، قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کی خاطر ہے۔ اور کیا ہم دعا بھی کسی سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم الدعا هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، اور دعا بھی ہم اللہ کے سوا کسی سے مانگ نہیں سکتے، چاہے وہ کوئی بھی بڑا ولی، زندہ مردہ کوئی بھی ہو، دعا صرف عبادت اللہ کی ہے۔ تو ہم ان کی جو مردہ ہے، کوئی مر گئے، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں دعا میں، لیکن ہم ان سے مانگ سکتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یعنی اللہ کو مانا ہی نہیں اس نے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ کی ایک حدیث ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حدیث بطاقہ، یہ بہت فیمس اور بہت مشہور حدیث ہے۔
کہ بطاخہ کس کو کہتے ہیں؟ بطاخہ ایک چھوٹے سے کارڈ کو کہتے ہیں. چھوٹا ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو آپ وزٹنگ کارڈ، جو ولیمے کا کارڈ یا پھر بزنس کارڈ یا پھر کوئی بھی کارڈ، اس کو کہتے ہیں بطاخہ. یہ سب سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب لے گا تو ایک بندہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا، آ کر جب ٹھہرے گا تو اس کے جو رجسٹر ہے، نام اعمال ہے، اس کے حد نگاہ تک، یعنی اتنے لمبے لمبے رجسٹر جس میں اس کی ساری برائیاں لکھی ہے، ساری برائیاں، کوئی برائی اس کی چھپی نہیں. یعنی فرشتوں نے اس کی ہر برائی لکھی ہے، اور وہ جو رجسٹر ہے اتنی دور دور تک ہے کہ یعنی اس کی جتنی نظر جا رہی ہے اس کے بھی آگے. تو وہ سوچ لے گا کہ آج تو میرا کام گیا، یعنی میرا کام تو تمام ہو گیا، یعنی آج تو میں گیا ختم میرا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حساب کتاب ہوگا تو جب حساب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا بندے سے، ہاں میرے بندے کیا معاملات ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ آج تو میں گیا، آج تو میرا کام تمام، یعنی میرا حساب کتاب میں تو دیکھیے رجسٹر کتنے زیادہ بھرے پڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس تمہارے کچھ حسنات ہیں. حسنات یعنی کچھ نیکیاں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا جس کو کہتے ہیں بطاخہ. وہ نکالے گا، نکالنے کے ساتھ ایک میزان ترازو میں رکھے گا، اور اس کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے گا، دوسرے پلڑے میں وہ کارڈ رکھے گا. تو پلڑا جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا جس میں کارڈ ہے، اور رجسٹر اوپر. وہ کیا کارڈ تھا؟ وہ توحید کا کلمہ تھا. کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اس نے کلمے کو پڑھا، جانا، علم جانا، اس کے تقاضے پورے کیے، اس پر عمل پیرا ہوا، اللہ کے سوا کسی کو بڑا مانا ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو رازق جانا ہی نہیں، سارا سب کچھ اللہ کو جانا تھا اس نے. تو یہ وہ تھی لا الہ الا اللہ کی نیکی. یعنی ایک لا الہ الا اللہ کی نیکی اس کے تمام اعمال پر بھاری ہو گئی. یعنی لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو بھر گیا نیچے چلا گیا، اور جو رجسٹر تھے اوپر آ گئے، یعنی ہلکے ہو گئے. تو میزان یعنی ترازو میں یہ لا الہ الا اللہ بہت قیمتی ہے. یعنی اس کے جو تقاضے 7 شرطیں تھے وہ بھی جب بندہ پورا کرے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، تو پھر خلاص اس کے لیے تو آسان ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، میرے پاس میری ایک تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نیکی اسے دیتا ہے، اور یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے حدیث بطاخہ. حدیث بطاخہ ایک کارڈ ہے جس نے اس نے دنیا میں اقرار کیا تھا کہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ، عمل بھی کیا تھا، اس کے تقاضے پورا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نیکی سے دے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جس طرح کلاس نمبر 31 ہماری جو 32 ہے وہ شروع کرتے ہیں. جس طرح 7 شرطیں لا الہ الا اللہ کی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسی طرح 7 شرطیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. یعنی اگر ہم 7 شرطیں لا الہ الا اللہ کے جب بیان کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے حقوق بیان ہوتے ہیں، ویسے ہی شہادتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک ایک کر کے ہم یہاں پڑھیں گے کہ یہاں پہلے اللہ کے حقوق بیان ہوئے تھے، یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. یعنی جو 7 شرطیں ہیں پہلے اللہ کی، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ لا الہ الا اللہ میں ہم نے نفی اور اثبات، یعنی کہ سب کا انکار کیا اللہ کے سوائے، اور ہم نے سب کو چھوڑا اور اقرار کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا معبود ہے. اسی طرح یہاں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو کلمہ ہے وہ بھی کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی شرط کہ یہ شرطیں کیوں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی پر تو ہمارا دین کا دار و مدار ہے. اگر ہم یہ بیسک چیزیں نہیں جانیں گے نماز کے مسائل میں، یہ ہمارے لیے نماز سے ضرور چیز کیا ہے کہ ہم پہلے سب سے پہلے مسلمان ہوں، کلمے پہ یقین ہو اور کلمے کے معنی جانتے ہو، تو جب اس کے بعد ہمارا یعنی ایمان آگے بڑھتا ہے، دین یعنی سسٹم آگے بڑھتا ہے. کہ پہلے ہم نے منہ کو بند کر کے رکھا، سامنے بریانی، سویٹ، ہر چیز موجود ہے، کھائیں گے کیسا؟ منہ تو بند ہے سارا. تو یہ جس طرح منہ کھانے کے لیے ہمارا شروعات ہے، تو یہ کلمے کی بنیاد توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے بنیاد ہے. ٹھیک ہے، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے گواہی دینا ہے، یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمے کی گواہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جاننا بہت ضروری اہم ہے. اس کے بنا ہمارا آگے بڑھنے کا چانس ہی نہیں ہے. تو یہ جو 7 شرطیں ایک ایک کر کے وہ شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں یہ 7 شرطوں میں جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شرط کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جاننا. زبان سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم گواہی بھی دیتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. تو اس کا جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو اس کا پھر ہم نے تقاضے پورے کیے، یعنی یہ ضروری تھا ہمارے لیے. تو ہم نے کیا کیا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ہم نے پڑھا بھی،
اس کے تقاضے پورے بھی کیے، اس پر ایمان بھی لایا، اور اس کے معنی بھی جانے، تو اس کا مطلب ہم نے اس کا معنی جانا، اس کے تقاضے پورے کر لیں۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم یہ جانتے نہیں ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، جب اگر اس میں ایمان نہیں لاتے لیکن اس پہ ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سیکھنا ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اقرار کرنا، اس کے معنی کے پتہ کرنا، تو پھر اس کے جب تقاضے پورے ہو جائیں گے، اور جب تقاضے پورے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنی ہے اور سنت کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر سنت کا علم حاصل کرنا ہے، تو یہ پہلی شرط تھی کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جاننا اور سنت سیکھنا، سنت حاصل کرنا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے دل سے یقین جاننا، یعنی پورا یقین کرنا کہ آپ رسول ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط میں پڑھا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا۔ بعض لوگ آپ کی رسالت کو قبول کرتے ہیں، یا پھر کوئی قبول سچے دل سے کرتا ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اچھا، تیسری شرط یہ نہیں ہے، تیسری شرط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہوئے رسالت کا تقاضے پورے کرنا۔ ٹھیک ہے، تیسری شرط کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہوئے رسالت کے تقاضے پورے کرنا۔ کہ رسالت یعنی آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہم جو 7 شرطیں پڑھیں، ایک اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ رسول کا معنی کیا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کا معنی کہ رسول اللہ بھیجنا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہاں سے، رسول کا معنی کہیں سے بھی آپ کو بھیجا، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجا آپ کو؟ کچھ احکامات دے کر بھیجے، دین دے کر بھیجا، شریعت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرے اور رسالت کے تقاضے پورے کرے۔ یعنی اللہ نے کیوں بھیجا اللہ کے رسول کو؟ کہ رسول کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کی تسلیم کرے اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ ایک اہم پوائنٹ ہے، تو میں آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ مسلمان آپ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، جی ہاں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمان کی۔ کچھ مسلمان آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ماننے کے ساتھ ساتھ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن سراسر وہ انکار کرتے ہیں دل سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا، دین دے کر بھیجا دنیا میں، یعنی ایک نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے لیکن اس کو بعد میں نبوت ملتی ہے۔ تو لوگوں تک آپ کو کیا کرنا تھا؟ بات پھیلانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، توحید کی دعوت دینی تھی، لا الہ الا اللہ کہنا تھا، نماز کے مسائل بتانا تھا، نماز کا طریقہ، روزہ، یہ سارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ہر دین کے، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری تک جو آیت ہے، میں نے آج تم پر دین مکمل کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے دین پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے دین پورا کا پورا مکمل پہنچا دیا۔ لیکن لوگ آج دین سے اتنی دور ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دین کسی چڑیا کا نام ہے، یا پھر دین حاصل کرنے کے لیے سورج کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے۔ یعنی دین اتنا مشکل بنا دیا کہ کسی کے پاس دین سیکھنے کے لیے آج وقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے مشکل کام دنیا میں، کہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام دین سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں جب ان کو پوچھے تو ان کے نماز کے بارے میں پتہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس پہ چلتے ہی نہیں، یعنی دین پر وہ آگے بڑھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دیا، ہمارے پاس اس راستے کے سوائے کچھ اور چارہ ہی نہیں ہے۔
پھر بھی وہ دین سے دور ہے، یعنی نماز کا طریقہ بھی انہیں پتہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، اس کے بنا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پھر وہ روزے ہی نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، یعنی دین دے کر دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ روزہ عمل ہی نہیں کرتے۔ رمضان کے کتنے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہی نہیں، روزے میں برے کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ چھوڑے کہ اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، تو رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر روز کی نماز چھوڑے، کہ جمعہ کی نماز ادا کر لی، اتنا بڑا انہوں نے کام کر لیا، اتنا بڑا تیر انہوں نے چلا لیا کہ دین کو انہوں نے آج مکمل کر دیا۔ یعنی صرف وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج دین مکمل کر دیا، ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین لے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے وہ پورا کر لیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ جمعرات کی نماز کہاں گئی، ہفتے کی نماز کہاں گئی؟ یعنی باقی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول نہیں تھے؟ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے بعد باقی دنوں میں کہاں پر ہے؟ اس سے بڑا مجرم شخص کوئی نہیں جو پورے ہفتے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں جمعہ کے دن نماز پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعہ کے دن رسول ہے، اس کے بعد باقی دنوں میں ہم نے چھوڑ دیا رسول کو۔ آپ کے گھر میں، گلی میں، گھر کے باہر، محلے میں، بازار میں آپ اپنی نگاہیں اٹھائے دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اذان کا وقت ہوتا ہے اپنی دکانیں، بزنس ساری کھلے ہیں، سامنے موذن پکارتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن اس کے کان میں جو بھی نہیں دوڑتی، وہ دوڑتا ہی نہیں نماز کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، پورے دن نماز نہیں پڑھتا ہوں، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اس نے ثوب پہن لیا، جبہ پہن لیا یا کرتا ڈال لیا، کہتا ہے کہ جمعہ کے دن میں اللہ کے رسول ہوں، اس کے دنوں باقی دنوں میں ختم غائب۔ اذان کے کچھ ایسے مومن مرد عورتیں ہوتی ہیں جو نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ پہلے ادا کر لیتی ہیں، لیکن ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہدایت دے کہ پورا دن میں 5 ٹائم چھوڑے، ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں یعنی بزنس کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو آگے کر دیا، یعنی انہیں وہ سمجھ گئے کہ کاروبار پہلے ہے، اللہ اس کے رسول بعد میں۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دین بعد میں پہلے بزنس، تو پتہ نہیں کیا ان کے معاملات ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں دوسرا کیا ہے؟ نماز فرض ہے، لیکن مگر یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، یعنی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی نماز ہم پہ فرض رکھی ہے، ہمیں جمعہ کے دن ہی آپ پر ایمان لانا ہے، اور ہمیں جمعہ کے دن ہی آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تسلیم یعنی قبول کرنا ہے کہ جمعہ کے دن ہم قبول کریں گے آپ اللہ کے رسول ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اگر ہم سچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے مانتے ہیں تو پھر ہم اس کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، ان کی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں کہ جب میلاد کی بات آتی ہے، دکانیں بند، واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں پر، فیس بک کے اسٹیٹسوں پر حدیثیں، ہر جگہ آپ کو گرین کلر ہی نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو گرین ہی نظر آئے گا، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ تو منافق بھی کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ منافقون میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس کی، وہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ قسم آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اور یہ لوگ نہیں جانتے، یہ بڑے منافق جھوٹے بدماش ہیں، یعنی یہ لوگ جھوٹے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے، یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب سے بڑے جھوٹے منافق۔ آج بھی اگر دیکھیں کہ آپ اس کا کیا جواب دے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، کہ اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لے اور کچھ نہیں، قیامت آ جائے گی، جب کیا کریں گے، معاملات آگے بڑھیں گے، تو
کیسے ہماری زبان سے جب بس کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، آگے بڑھ گئے، ختم. یہ بالکل نہیں ہے. آج ہم تو کہہ رہے دنیا میں کہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، قیامت والے دن اسی زبان کو تالا لگے گا. جب ہمارے اعضاء سے عمل ہم نے کیے، نماز پڑھے، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمارا جسم، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف دوڑ پڑیں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ نماز کا وقت یہ کام کرتا، نماز کے وقت یہ دوستوں میں محفلوں میں لگا رہتا، نماز کے وقت فون واٹس ایپ گیم میں لگا رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے. اگر تسلیم کرتے تو عمل کرتے، تسلیم مانتے تو عمل کرتے ہیں. موٹی بھینس کے اشارہ کافی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ موٹی بھینس کو اشارہ کافی ہے. سمجھدار آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نماز، دین، یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یہ ہمیں اپنی مرضی نہیں ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. اللہ نے ہمیں دین دیا، لیکن جو نیک ہے، مومن ہے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین ان سے چھین لیتا ہے اور ان کو دور کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ ایسا بندہ جو اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو نماز سے دور، عمل سے دور، ہر چیز سے دور کر دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میری بندگی کرے، میرے سامنے سجدہ کرے، میرے سامنے جھکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بہت دور کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن آپ کی رسالت کا اقرار کرتے نہیں ہیں، دل سے آپ کو مانتے نہیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کا جو تقاضا ہے وہ بہت کم ہے. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ جو تیسری شرط ہی ہم نے کیا پڑھی، کہ تیسری شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے رسالت کے تقاضے پورے کرنا. چوتھی شرط یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا. ٹھیک ہے، بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا. بعض لوگ آپ کی رسالت کا یعنی آپ کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی جو کافر ہے، ہندو ہے، بدماش ہے، وہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے نہیں. جب انہیں آپ اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو، اپنے بڑے، اپنے امام، ان کی باتیں سب سے پہلے. یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مالکی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں. ہم اپنی پہلے بڑوں کی بات مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں. یعنی اس نے کیا کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا. ہمارے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد سب نیچے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے امام، ان کے بعد اگر ان کی امام کی بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے امام کی بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ہم جو کہہ دے بس وہی صحیح، پتھر کی لکیر ہے. تو اس نے کیا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. بڑوں کی بات یعنی بڑوں کا دین، یعنی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہم ایسے کریں گے، ہمارے دوست ایسے کرتے ہم ایسا کریں گے، ہمارے رشتہ دار ایسا کرتے ہم ایسا کریں گے. ہم یہاں یہی نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. آگے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک کچھ اور چیزوں میں، اس کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے مذاق انکار کرتے ہیں. پانچویں شرط یہ تھی کہ مخلص ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا، جس میں کسی طرح کی ریاکاری یا دنیا کے مقاصد نہ ہوں. اب یہ دیکھیں کہ رسالت کو سچے دل سے قبول کرنا، یعنی سچے دل سے قبول کرنا رسالت کو. واقعی ہی کیا ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سچے ہو یعنی سچا یعنی دل سے اقرار کرتے. یا تو کچھ لوگ ہیں جھوٹے، فریب، یعنی بس دل میں بدماشی، منافق جیسے، کیا زبان پہ لا الہ الا اللہ کے کلمے چل رہے ہیں لیکن پیچھے اپنے برے کام چل رہے ہیں. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے اور اعضاء سے کچھ اور ہے. دل میں دین، رسالت کی یعنی دھجیاں اڑاتے ہیں. دل میں ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر عمل ہی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے نبی، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے شو آف، لوگوں کو دکھانے کے لیے ویڈیوز بنا کر سٹیٹس پہ دینی رکھتے ہیں، لوگوں کو بنانے کے لیے میمیز بنا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہرا کلر سٹیٹس پہ رکھتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہر چیز ہم ہر
ہر چیز کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اگر جب دیکھیں کہ عید کا دن آتا ہے تو بقرعید کا وقت آتا ہے، عید الاضحیٰ کا، تو کیا کرتے ہیں؟ بکروں کو اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں۔ میلاد کا وقت آتا ہے تو گرین کلر رکھتے ہیں، کیا ہم محبت کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم شاپنگ کی، یعنی جب یہ سارا سب کچھ تو ایک ہم نے نظام بنا کے رکھا۔ جب رمضان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جب رمضان آتا تو گھر کی صاف صفائی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول سچے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن یہ سب زبان سے تو ہم اقرار کر لیتے لیکن اعضاء سے عمل نہیں کرتے۔ یہ سارا کا سارا سب کچھ جھوٹ ہے۔ اگر دل میں محبت ہوتی، سچا یقین ہوتا، تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے، بس کہتے نہیں، اقرار کرتے نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہی کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی پر عمل کرتے۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ دل میں کچھ اور دماغ میں کچھ اور۔ تو جس طرح آپ کو بتایا کہ منافق کیا کرتا ہے کہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کیا کرتا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو تکلیف، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے۔ سب سے بڑا اسلام کا اگر کوئی دشمن آ جاتا ہے تو وہ منافق آ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا منافق کتنے بڑے دشمن تھے اللہ کے رسول کے، مسلمانوں کے دین کے۔ لیکن جب دل میں ایک، زبان پر ایک، اعضاء پر ایک ہے، تو پھر یہ سچائی کہاں سے رہے؟ ہمیں دل سے سچا ماننا ہے، جھوٹ نہیں کرنا ہے، یعنی دل سے سچا ماننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے کہ آپ گواہی دینا، اقرار کرنا کہ آپ سچ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کہہ دیا، چھوڑ دیا اور پرانے عمل پر لگ گئے، تو اس کا مطلب ہم نے اقرار کیا نہیں، ہم نے تقاضے پورے نہیں کیے۔ چھٹی شرط کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچے دل سے سچا گہرائی ماننا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے اور گہرائی سے سچا ماننا، جس طرح منافق کرتے ویسے نہیں کرنا۔ 7ویں شرط کیا تھی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ 7ویں شرط کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی بنیاد پر دوستی کرنا اور دشمنی کرنا، محبت کرنا، نفرت کرنا۔ یہ جس طرح پہلے لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں وہ بھی تھا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے دوستی، لا الہ الا اللہ کے لیے دشمنی، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی۔ دوستی اس سے ہو، کیوں ہو؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ محبت اس سے ہو، کیوں ہو اس سے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنے والا ہے۔ کسی سے دشمنی کیوں ہو؟ کس بنیاد پر دشمنی ہو؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری بھلی باتیں کہتا ہے۔ کسی سے نفرت کیوں ہو؟ اسی لیے نفرت ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے خلاف جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے خلاف جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی شکل سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آئی بروز پہ کٹ لگاتا ہے، آئی بروز پر، اور یعنی اگر آئی بروز پر آپ دیکھیں کہ آئی بروز پر کٹ لگاتا ہے، ہماری نفرت اس سے کیوں ہو؟ کیونکہ اس کے بال کے ڈیزائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ہماری اس سے نفرت کیوں ہو؟ کیونکہ وہ اپنے بالوں کو کبھی گرین کلر کرتا ہے، کبھی دوسرے کلر کرتا ہے، کبھی ریڈ گرے کلر کرتا ہے، کبھی گرے کلر کرتا ہے، کبھی اس کے اگر کلر بلیک ہے تو اس کو گولڈ کرتا ہے۔ ہم اس سے نفرت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کرتا ہے۔ ہر طرح اس سے نفرت اسی لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کی مونچھیں کس طرح ہو؟ مجوسیوں کی جیسا، یعنی مونچھوں کو بڑھانا، سیٹ کرنا، نیچے کرنا، اوپر کرنا، اور داڑھی کے الگ الگ ڈیزائن بنانا، داڑھی کے بالکل الگ الگ ڈیزائن بنانا۔ اسی لیے ہماری اس سے نفرت ہے۔ اس کا لباس، کلچر سے نفرت ہمیں کیوں ہے؟ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے لباس بالکل الگ، پیچھے سے اس کا بالکل پورا حصہ اسے دکھ رہا ہے۔ اس کے کلچر، گھر ہو یا باہر ہو، اس کا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کی عزت نہیں کرنا، لوگوں کو سلام نہیں کرنا، لوگوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا احترام نہیں کرنا، اسی لیے ہماری اس سے نفرت ہے۔ ہماری اس سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ دین میں جو دین کا طریقہ ہے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، بالکل الگ ہے۔ ہماری نفرت اس سے کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی اس کا رسول اللہ کا کارٹون بناتا ہے، ان کی ویڈیوز بناتا ہے، ان کے میمز شیئر کرتا ہے، اور ہم خاموش بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اور وہ جب بناتا ہے تو اس کو ہم شیئر کرتے ہیں اور انہی کا ساتھ دیتے ہیں، تو اسی لیے ہماری ان کے ساتھ نفرت ہے۔ شادی نکاح میں سنت کے بالکل خلاف،
اتنا مال کبھی ہم دیکھیں، کبھی مسجد میں بنانے کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ نہیں دیتے، شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ ہم خرچہ کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ان سے اسی لیے نفرت ہے کہ وہ شادی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ ہماری محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان سے ایک بار دہرا دیتے ہیں کہ ان سے محبت کیوں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی ہم اسی لیے کرتے ہیں، ان سے دوست اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں آپ تمام کو بھائی بہنوں کو پتہ چلا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرطیں ہیں وہ کس طرح سے ہیں، یعنی تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، عمل ہو یا عقیدہ، عبادت ہو یا کردار، اخلاق ہو یا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو یہ 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرطیں تھیں، یہ 7 شرطیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی، کلمے کا معنی جاننا۔ ایک بار 7 شرطیں دوہرا لیتے ہیں چھوٹے سے، اس کے بعد آج کی جو کلاس ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جاننا، ان کی سنت پتہ کرنا، عمل کرنا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پر یعنی رسالت پر، رسول ہونے پر پوری طرح سے یقین ہونا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہوئے رسالت کے تقاضے پورے کرنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مخلص ہو کر آپ کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا۔ یہاں مخلص ہونا، پانچویں شرط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ کی عبادت ہوگی، ورنہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچے دل سے اور گہرائی سے سچا ماننا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے انہی کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی و دشمنی، محبت و نفرت رہنا، یعنی آپ کی سنت کے برخلاف لوگوں سے نفرت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سنت پر لوگوں سے دوستی اور دشمنی کرنا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور 7 شرطیں، 7 تقاضے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔